السلام علیکم دوستو۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کرا دیں، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائیں تو یہ ہمارے فوج کے کمانڈر بن سکتے ہیں۔ ایسا بندہ آپ کو کہاں مل سکے گا؟ تو بادشاہ نے کہا، اچھا، میں اس کو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، چنانچہ اس نے ان کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، ہمارے مذہب قبول کر لو۔ مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ نہ دی تو پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا۔ اس دوران بادشاہ کی نوجوان بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ بادشاہ نے سارا قصہ اپنی بیٹی کو سنایا تو اس پر اس کی بیٹی نے کہا، بس اتنی سی بات ہے بابا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بس آپ دیکھتے جاؤ، میں ایک چٹکی بجا کر یہ مسئلہ حل کر دوں گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تابعی کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تم اس آدمی کو اپنے جال میں پھنساؤ۔ پھر کیا تھا، اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لے کر آتی اور ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے اس کے پاس آتی اور ہر بار بن سنور کر اور اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتی اور سوچتی کہ میں اس آدمی کو اپنے پیار میں پاگل کر دوں گی اور یہ آدمی میرے جال میں پھنس جائے گا۔ بالآخر 40 دن گزر گیا اور اس تابعی پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ تو اس کے بعد بادشاہ کی بیٹی نے کہا کہ تم کیسا انسان ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے تمہیں کیسے کیسے اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن تم ہو کہ میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ آخر کون ہو تم؟ تو اس تابعی نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا، اس لیے میں نے کبھی آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے کہا، جب تمہیں پروردگار سے اتنی محبت ہے تو پھر مجھے بھی اس پروردگار کے بارے میں بتاؤ۔ اس تابعی نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا، اس لیے میں نے کبھی آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے کہا، جب تمہیں پروردگار سے اتنی محبت ہے تو پھر مجھے بھی اس پروردگار کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی تعلیمات دینی شروع کی۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، لہٰذا اس تابعی نے اس لڑکی کو مسلمان بنا دیا۔ اب وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر کہنے لگی، اب میں مسلمان ہوں اور میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعی کو بھی قید سے نجات ملی اور وہ لڑکی خود بھی اپنے محل کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ ایک جوان لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تنہائی میں کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یا اللہ! ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا۔ یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ نفس ہو چکا تھا اور نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی۔ مگر آج نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ وہ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کو